کو ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے نوازا ہے۔ الحمدللہ تعالی آج 12واں روزہ 13واں روزہ جس کی نماز فجر کے بعد درس قرآن کے لیے ہم حاضر ہیں۔ دن اس تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ دیکھیں 12 کی بجائے 13 کی بجائے میرے منہ سے 12 نکل رہا۔ تو بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک الحمدللہ تعالی آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور 13واں روزہ ہے۔ تو آپ کو یہ احساس ہوگا اور ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک اپنے کرم اور فضل، بخشش و مغفرت کے خزانے لٹا رہا ہے۔ ایک ہم لوگ ہیں کہ پہلے 3-4 دن ہماری حاضری بڑی عمدہ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے دیکھیں کوئی زیادہ دن تو نہیں ہوتے، 29 یا 30 دن ہی ہے نا، لیکن دیکھ لو جو پہلے دن تھا ماحول وہ آج نہیں ہے۔ باقی نمازوں میں ایسے ہی ہے۔ روزے کا بھی یہی حال ہے میرے خیال سے مطابق، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تھوڑا سا کبھی باہر نکلے نا تو لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ اب تو ہمارے قریب قریب بھی ایسے ماحول جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ تو میرا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، میرا مقصد جو ہے یہاں بیٹھ کر اصلاح کرنا ہے۔ یہ کبھی بھی امام کو، خطیب کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھڑکائے اور ایسی بات کرے، نہیں۔ لیکن جو ہم یہاں پر بات کرتے ہیں اس کا مطلب صرف اصلاح ہوتا ہے، اور اصلاح اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ تو اس لیے میرے دوستوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم میری کون کون سی نعمتوں کو، اگر آسان ترجمہ کر لیں تو پھر یہ ہوگا تم میری کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اب ایسے تو بندہ انکار نہیں کرتا، بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن قدر نہیں ہوتی۔ لیکن قدر، آپ ادھر سے شروع کر لیں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، ماں بھی، اور کتنے لوگ ہیں جو اس کی قدر کر رہے ہیں؟ کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے۔ میں بڑوں بڑوں کو جانتا ہوں، جیسے میں نے پہلے ایک جملہ بول دیا کہ تنقید نہیں، اصلاح کر رہا ہوں۔ یقین کریں نمازی بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، سارے معاملات ہوں گے، لیکن ماں باپ کے بڑھاپے کی وجہ سے تنگ ہوں گے۔ ماں باپ بوڑھا ہو گیا، اب بڑھاپے کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، کچھ بشری تقاضے ہوتے ہیں، ہاں جی، کئی معاملات ہوتے ہیں، تو بیچارے وہ نہیں سوچتے کہ کبھی ہم بھی چھوٹے تھے، ہاں جی، کبھی ہماری عمر 1.5 سال 2 سال کی تھی، تو جب اس عمر میں ہم بھی وہ سارا کچھ کرتے تھے جو بڑھاپے میں ماں باپ پر گزرتی، ہاں جی، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، استغفراللہ، کئی ایسے ہوتے ہیں بد دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ فرمایا گیا، میں جو کہنا چاہتا ہوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بہت بڑی نعمتیں ہیں تمہارے پاس، کون کون سی کو جھٹلاؤ گے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے اور آپ اس کی قدر نہیں کر رہے تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ بولے نا، جھٹلا رہے ہیں۔ زندگی نعمت ہے، کیا ہے بھائی؟ لیکن آپ قدر ہی نہیں کر رہے، زندگی کو ایسے ہی گزار رہے ہیں جناب۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی دنیا تمام ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں، دن نکلنا ہے جناب، ہاں جی، اس کے بعد کیا ہونا ہے جناب؟ ایک بار دن نکلا ہے، کئی لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ اٹھے اور جناب نہائے، غسل کیا، اس کے بعد آفس چلے گئے، دکان پہ چلے گئے، سارا دن جناب اسی طرح گزرا، ایک دن گزر گیا، جیسے یہ زندگی گزر جانی۔ یاد رکھ لیں یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو بڑی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی نا، ان میں سب سے بڑی نعمت ہے کیا؟ بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اگر زندگی ہے تو پھر سب کچھ ہے نا۔ تو آپ، میں نے جیسے کہا اوپر سے شروع کریں تو پھر اللہ کے حبیب بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ فالو نہیں کر رہے، حضور کی سنت پر نہیں چل رہے، حضور سے محبت نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے آپ اس نعمت کو پوری طرح جو ہے اس سے جو استفادہ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ اسی طرح میں نے کہا کہ ماں باپ بھی کیا ہیں، ہاں جی، ایک دن کے اندر اللہ رب العزت کتنی، وہ قرآن پاک میں تو نعمت اللہ، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو نا، کیا بھئی گننا چاہو؟ نہیں، گن ہی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک عابد تھا، امام غزالی نے لکھا ہے کہ اس کی بڑی عبادت تھی، اللہ نے بڑی لمبی زندگی عطا فرمائی۔ امام غزالی نے تو لکھا ہے کہ اس کو جو عمر ملی تھی نا، پتہ نہیں کئی 1000 سال پر مشتمل تھی، پہلے قوموں میں ایسا ہوا ہے۔
تو وہ کیا کرتا تھا کہ دن کو جہاد کرتا تھا اور نمازیں بھی پڑھتا تھا. ہر دور کی نمازیں ہیں. اگر آپ قرآن پاک بھی پڑھیں تو ہر ایک کے لیے عبادت ہے, نماز ہے, لیکن طریقے مختلف تھے. جیسے ہمارے ہاں مسلمان ہیں تو سارے ایک جیسے تھوڑی نماز پڑھتے ہیں. کئی ہیں جو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, کئی ہیں جو کھول دیتے ہیں, کھول کر پڑھتے ہیں, کئی ہیں درمیان میں دعا کرتے ہیں, کئی ہیں ہاتھ یہاں رکھ لیتے ہیں. تو نماز تو وہ بھی ہے نا. اسی طرح نماز ہر دور میں تھی. آدم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے نماز عطا فرمائی تھی وہ فجر کا وقت تھا. وہ ہر روز فجر کی نماز ان پر فرض تھی. وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے. ویسے وہ پڑھتے ہی رہتے تھے, لیکن فرض کیا تھی؟ وہ بھی شکرانے کے طور پر. اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جو نماز عطا فرمائی, فرمایا وہ زور کی نماز تھی. قوم جناب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی قوم جو وہ زور کی نماز جو تھی پابندی کے ساتھ ان پر فرض تھی. اسی طرح جناب عصر کی, اسی طرح ہر نبی کو الگ الگ وہ ملی. اور عشاء کی نماز آقا علیہ السلام نے بڑی پسند فرمائی. اور بھی انبیاء یعنی کئی انبیاء علیہ السلام کے نام آئے کہ وہ نماز عشاء جو تھی ان پر فرض تھی. اسی طرح 5 نمازوں کو ملایا گیا اور آپ کو مل گئی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں یہ اللہ کی ہیں نعمتیں. کیا ہیں؟ تو اگر ہم نعمت کی قدر نہیں, جو بندہ نعمت کی قدر نہیں کرتا, ہاں جی, اس کے پھر کیا ہوتا ہے, نعمت اس سے لے لی جاتی. اسے تو میں سنا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے, کتنی لمبی عمر ہے, کئی ہزاروں سالوں پر مشتمل ہے. وہ نماز بھی پڑھتا ہے, تسبیح بھی کرتا ہے, ذکر بھی کرتا ہے, اذکار بھی کرتا ہے, راتوں کو جاگتا بھی ہے. اسی طرح زندگی گزار دی. سونا بالکل کم کر دیا تھا, سونا بالکل. تو فرماتے ہیں اس کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوگا. تو اللہ پاک اسے فرمائے گا جاؤ میں نے تجھے اپنی رحمت سے بخش دیا. کیا ہے بھائی؟ جاؤ میں نے, ذرا جملہ, ہاں میں نے اپنی رحمت سے بخش دیا. اچھا باری تعالیٰ تو نے مجھے رحمت سے بخش دیا, ابھی بھی رحمت کی ضرورت ہے مجھے؟ اتنی میری عبادت ہے, اتنے سال میں نمازی بھی ہوں, روزے دار بھی ہوں, راتوں کو جاگنا بھی ہے میرا, قیام اللیل بھی ہے, سیام اللیل جو ہے, قیام اللیل بھی اور سیام النہار بھی ہے, یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں. باری تعالیٰ ابھی بھی رحمت ہے. ذرا میری نماز تو دیکھنا, میرا روزہ دیکھ, میرے باقی چیزیں سارے معاملات دیکھ. باری تعالیٰ مجھے تو پہلی پوزیشن ملنی چاہیے. رحمت تب چاہیے ہوتی نا. رحمت کیا ہے؟ اس کا کرم ہے. تب جہاں بندہ رک رہا ہے تو پھر اس کی رحمت کے سارے چلتا. تو وہ کیا ہے؟ اس نے کہا باری تعالیٰ میرا حساب تو کر. تو فرماتے ہیں کہ امام غزالی نے لکھا, آپ پڑھ لیجئے گا, بات بڑی لکھی انہوں نے. بات بنی اسرائیل کی جو باتیں ہیں وہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں آئی ہیں. تو پھر اس کو آگے علماء نے بیان فرمایا, ان کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے کہ لوگ عبرت پکڑیں بھی, ایسے ایسے لوگ بھی گزریں. تو انہیں کہا جائے گا اچھا بھی اس کا حساب و کتاب کرو. جو اللہ نے انہیں چیزیں دی تھی نا, آنکھ دی تھی, ناک ہے, کان ہے, چلنا ہے, پھرنا ہے, دل ہے, سارا کچھ جس کے ساتھ کرتا رہا, ایک ایک چیز کا ذرا شمار کرو. ہاں جی, فرماتے صرف آنکھ کی جو اللہ پاک نے روشنی عطا فرمائی نا, صرف آنکھ کے ساتھ جو دیکھتے ہیں نا, اس کو ایک طرف رکھا جائے اور جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کو ایک طرف رکھا جائے. بس اسی بات پہ پوری ہوگی ساری اس کی عبادت, فارغ ہو گئے. ابھی باقی تو بہت کچھ تھا نا. اللہ پاک نے فرمایا گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو, گھسیٹو اسے. وہیں پہ یا اللہ تو رحیم ہے, یا اللہ تو کریم ہے, میں انسان ہوں, میں بھول گیا ہوں, یا اللہ تو کرم والا نا, بس مجھ سے غلطی ہو گئی, تو معاف کر دینے والا, تو معاف کر دے. تو یہ بات ہے کہ ہمیں رحمت چاہیے. کیا چاہیے؟ تو اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب ہم ماحول دیکھتے ہیں تو یقین کریں اب وہ حالات بدل رہے ہیں. اب لوگوں کے عقیدے, لوگوں کے معاملات اس طرح کے نہیں ہیں جیسے پہلے پکے ایمان تھے. جیسے پہلے کیا تھا؟ لوگوں کا پکا ایمان تھا. اگر پکا ایمان ہمیں نہیں مل رہا تو سن لو, یہ کیسے پکا ہوگا جتنا ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے. یہ کیسے پکا ہوگا جتنا ہم رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جڑیں گے. رسول اللہ کا فیضان اور قرآن پاک کا فیضان ہر وقت تم میں موجود ہے. اس پر جب ہم عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جیسے میں نے یہ بات شروع میں آپ سے کہہ دی کہ آج ہمارا جو ماحول ہے, اگر پہلا روزہ دیکھیں, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, تو آج ہم 13ویں روزے پر پہنچے, لیکن حال دیکھ لو. باقی جو ہیں ابھی کیا ہونا ہے, ہم نے 10 روزے تقریباً آج 7 اور رکھیں گے. نہیں جی 7 اور رکھیں گے, سنیں میری توجہ سے بات, 7 اور رکھیں گے تو اعتکاف کے دن آ جائیں گے. پھر ایک بار جذبہ جو ہے وہ جاگ پڑے گا. سوئے ہوئے لوگ تھوڑے سے جاگیں گے. کتنے روزے ہو گئے؟ 20 ہو جائیں گے نا, تو پھر جاگیں گے. پھر 1-2 دن نمازیں کوئی زیادہ ہو جائے, کوئی شبینہ شروع ہو جائے گا,
کوئی اعتکاف میں آ جائیں گے، کوئی پیچھے اس کو کھانا دینے آ جائیں گے، کوئی اس کا یار بیلی آ جائے گا، یار یہ بندے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ 27ویں روزے تک جوش جذبہ جو ہے وہ بڑا کامل ہوگا. ہاں جی 27ویں کو پھر سارے ایک بار جاگ پڑیں گے اور صلاۃ و تسبیح پڑھ لو جی. ہاں جی قرآن پاک ختم جو اتنے ہو گئے جی، وہ قاری صاحب نے کر دیا، جناب پیچھے سننے والے نے کر دیا، بڑا جوش جذبہ 27 کی رات کو. پھر مسجدیں بھر جائیں گی. اس کے بعد پیچھے جو ہیں گے تقریباً 3 روزے، پھر جناب وہ اپنا جوش جذبہ تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں، فقط میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 29 دن یا 30 دن یہ تو ہم ایسے گزارے نا، اس میں تو اتنا جذبہ ہونا چاہیے نا ہمارے اندر. یاد رکھنے میں آخری بات عرض کرتا ہوں، دعا کی طرف چلتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے نا کہ رمضان المبارک میں اللہ پاک کتنی ان سے محبت کرتا ہے. محبت کا مطلب کیا ہے؟ کرم کے دروازے کھولے ہوئے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کر جو بندے مانگنے والے ہیں ان کے لیے وہ پہلے ہی اپنی رحمت کا دروازہ کھولے ہوئے ہیں، اور اس کی رحمت کہہ رہی ہے حل من مستغفرن، اے بندے تو مانگ، بس ہونٹ تیرے ہی لیں گے، ادھر تیرے ہونٹ ہی لیں گے، ادھر میرا کرم آ جائے گا. تو کہے گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری کرم سے، میری عطا سے، میرے فضل سے یہ آواز آئے گی کہ تجھے تو معافی مل چکی ہوئی ہے. ہاں جی سرکار نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے نا، یعنی پتہ ہی نہیں نہ چل رہا، ادراک نہیں میرا، تو فرمایا پھر یہ دعا کریں، یا اللہ، کیا بھائی کرو، یا اللہ پورے سال کی روزے کر دو. ہاں جی یہ 29-30 دن کے تو رکھتے نہیں ہیں. ہاں جی اس کی تو قدر نہیں، تو سال کے کیسے رکھتے؟ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. استغفر اللہ. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ رمضان المبارک کی عزت و تکریم کرتا ہے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا. کتنے؟ پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. جو ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جتنا درمیان میں گیپ آتا ہے، کتنے 11 مہینے، فرمایا اللہ معاف کر دیتا ہے رمضان کے صدقے. اگلے رمضان میں اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے اس کا پچھلا ریکارڈ بھی دیکھو، سال میں کیا کیا کیا. فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی اس نے کر دیا، یہ بھی کر دیا. اللہ پاک فرمایا اچھا پچھلے رمضان میں اس کی حاضری پوری تھی؟ جی باری تعالیٰ پچھلے میں پوری تھی، درمیان میں یہ چیزیں آ گئی. تو اللہ پاک کیا فرمایا، جاؤ دونوں رمضان کا صدقہ، پچھلے اور اس رمضان کا صدقہ، درمیان میں جتنا گیپ ہے سارا معاف کر دو. یہ حدیث پاک ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ میں. آقا نے فرمایا ایک نماز سے میں اور دوسری نماز میں جتنا فرق ہوتا ہے نا، ایک نماز فجر پڑھ کر گیا ہے اور پھر کیا پڑھے گا جی، زور پڑھے گا، اس میں جتنا فرق ہے درمیان میں جو وقت گزرے گا، آپ باتیں بھی کرنی، باقی معاملات بھی کرنے. تو فرمایا اس وقت کا صدقہ، فجر کی نماز کے وقت کا صدقہ اور ظہر کی نماز کے درمیان میں جتنا وقت گزرا ہے نا، اگر کوئی کمی ہو گئی، خطا ہو گئی، فرمایا اس کو کیا ضرورت، وہ تو خزانے کھلے رکھتا. ہاں جی اس قرآن پاک، میرے بندو میں نے تجھے جہنم میں ڈال کر کرنا ہی کیا ہے؟ جہنم بنایا کیوں ہے؟ بنایا اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو حد سے گزر جائیں گے، جو کفر کریں گے، اس کی توحید کو نہیں مانیں گے، رسالت کو نہیں مانیں گے، یہ تو ان کے لیے ہے. فرمایا یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، فرمایا اللہ ان چیزوں کے صدقے معاف کر دیتا ہے. لیکن بات جیسے میں نے کی نا کہ وہ پکی تو ہو نا، پورا مہینہ تو ہو نا، وہ جذبہ ختم تو نہ ہو، وہ ایسے ہو کہ ہر وقت بندہ جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ. دیکھیں ایک بندہ حرم شریف میں بیٹھا ہوا ہے، حرم میں کتنا کرم ہے نا. میں کہتا ہوتا ہوں، پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، سخی 2 قسم کے ہوتے ہیں. کتنے جی؟ ایک سخی وہ ہوتا ہے جو بلا کر دیتا ہے، اعلان کر دیتے ہیں بھی فلاں سخی زکوٰۃ بانٹ رہا ہے، فلاں سخی پاس جناب راشن کا جو ہے نا وہ پروگرام بن گیا، اس نے کارڈ بھی جاری کیے ہیں بھی آ کے راشن لے جاؤ. فلاں سخی یہ بلا کر دے رہا ہے. کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک مثال ہے دنیا کی، بلا کر جو دیا جاتا ہے وہ کعبۃ اللہ. کیا ہے؟ سخی کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ، گھر سے چلو گے پہلے قدم پر سارا کچھ معاف کر دوں گا. اگر درمیان میں فوت ہو گئے تم بخشے ہوئے ہو، پچھلے گناہ نہیں دیکھوں گا. اگر وہاں پہنچ گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، حج کیا، واپس آ گئے، فرمایا ایسے ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اس لیے فرمایا گیا حاجی کا استقبال کرو، حاجی کا استقبال کرو. کیوں بھائی؟ فرمایا وہ تو بخشا ہوا ہے، اگر تیرے لیے دعا کر دی تو بھی بخشا جائے گا، تو بھی. پھر وہ 400 بندوں کی کتنی شفاعت کرے گا؟ کتنے جی؟ جن پر جہنم واجب ہوگی اپنے رشتہ داروں میں، دوسروں میں. اللہ پاک نے اذن دیا جا
تیرے صدقے میں کتنے لوگوں کو معاف کر دوں. یہ کیا ہے؟ جس کو بلا کر دیا ہے. ہاں جی. تو باری تعالیٰ یہ تو بلا کر مل گیا. کئی میرے جیسے نکمے بندے ہیں، وہ بیچارے نہیں جا سکتے، ان کے حالات ایسے نہیں ہیں. ہاں جی. ان کے پاس وقت ایسا نہیں، باقی معاملات چلتے ہیں، زیادہ راہ نہیں ہے. تو باری تعالیٰ تو بلا کر دے رہا ہے اتنا کرم کر. اس نے کوئی بات نہیں. ہاں جی. ادھر بلا کر دے رہا ہوں، ادھر گھر گھر آ کر بھی میرا کرم ہو رہا ہے نا. وہ کیسے؟ فرمایا رمضان کی ہر رات کے اندر اور ہر دن کے اندر یہ جفت ہو یا طاق ہو، میرا کرم اسی طرح بڑھتا ہے، اسی طرح رحم بڑھتا ہے، اسی طرح بخشش عام ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں آ جاؤ لے جاؤ، آ جاؤ. ایک سخی ہے، فرمایا سخی جو بلا کر دیتا ہے اس کی مثال کیا دی؟ کعبۃ اللہ میں جاؤ. اور جو گھر گھر آ کر دیتا ہے وہ رمضان مبارک ہے. کیا ہے جی؟ اس لیے آج میں صرف یہ میسج دے رہا ہوں کہ باقی دوستوں سے بھی کہیں بھائی نماز کی پابندی کریں، 5 وقت نماز. جو ہم آتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ہیں بیٹا ہے جو گھر میں ہے، نماز تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کوئی بھائی عمر ہوتی ہے نا، عمر کے مطلب پھر سمجھ آ جاتی بات. انہیں کہیں بھائی آ جا نماز کے. بھائی ملا ہے کوئی اور ملا، انہیں کہا جو میں جا رہا ہوں آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اس لیے ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے، لوگوں کو اس طرف لانا چاہیے. یہ جو پچھلے چند دن باقی ہیں تاکہ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت مزید اللہ کرم کر دے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آگے کل گفتگو کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے.